بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو عمل ہے وہ غصہ کو دور کرنے کے لیے، کہ جس کو غصہ زیادہ آ رہا ہو، بار بار غصہ ہو رہا ہو، اور غصے میں گالی گلوچ اور اس طرح غصے میں مار پیٹ، تو یہ تمام چیزیں پھر غصے سے منسلک ہے۔ اب غصے کو دور کرنے کے لیے بہترین عمل ہے کہ ایک آیات ہے، اس کو پڑھے بندہ، تو اللہ جل شانہ اس کے غصے کو دور فرمائے گا، اور اس کو اللہ جل شانہ نرمی نصیب فرمائے گا۔ نرمی، کیونکہ نرمی اللہ کے رسول کو بہت پسند تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو نرمی مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا، اور جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ سارے خیروں سے محروم ہو گیا۔ ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا غصہ نہیں کیا کرو، غصہ نہیں کیا کرو، اپنے زبان کو قابو میں رکھو۔ تو زبان کو قابو کرنے کے لیے بہترین وظیفہ ہے، اور چوتھے پارے میں سورہ ال عمران آیات 134 نمبر، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ والکاظمین الغیظ، غصے کے وقت میں غصہ پی جانا، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنا، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اس آیات کے بارے میں بہت زبردست واقعہ ہے، بہت مشہور ہے۔ ایک بزرگ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے، بہت نیک صالح، بہت اللہ والے تھے، اور بہت اعلیٰ پیمانے پر اس کا اللہ جل شانہ نے اخلاق کا حصہ عطا فرمایا تھا۔ اس کے اخلاق بہت مشہور ہے۔ ایک دفعہ باندھی تھی، وہ باندھی اس کو وضو کا برتن لے کر آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی، تو وہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو وضو کا برتن اس سے گر گیا، اور اس کی وجہ سے اس کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ تو باندھی کی طرف دیکھا، غصے سے تھوڑا سا غصہ آ گیا، باندھی کی طرف دیکھا، تو باندھی نے آیات پڑھی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ کچھ بھی نہیں کہا زبان سے، فوراً کہا کظمت غیظی، میں نے اپنا غصہ پی لیا، غفرت عنک، میں نے تجھے معاف بھی کیا، اور انت حر، چلو تو آزاد ہو گیا۔ اب غصہ بھی پی لیا، اور پھر معاف بھی کر دیا، اور پھر اعلیٰ درجے کا اخلاق کیا ہے کہ پھر اس کو عطیہ بھی دیا، یعنی اس کو معاف بھی کر دیا، اور غصہ بھی پی لیا، اور پھر اس کو آزاد بھی کیا، اس باندھی کو آزاد کر دیا۔ اس زمانے میں باندھی کو آزاد کرنا، غلام کو آزاد کرنا بہت بڑی بات تھی، اور اس کو آزاد کر دیا۔ اب یہ کتنے بڑے اخلاق کی بات ہے کہ ایک آدمی کسی کو گالی دے، یا کسی کو زخمی کرے، یا کسی کو کچھ کہے، اور پھر وہ جواب میں گالی نہ دے، گالی میں مار پیٹ نہ کرے، اور جواب میں کچھ بھی نہ کہے، بس جواب میں اس کو معاف بھی کرے، اور اس کو پھر اپنے طرف سے کچھ عطیہ دے، کچھ ہدیہ دے دے۔ یہ بہت اعلیٰ درجے کا اخلاق ہے۔ اب یہ اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، یہی اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور اللہ کے رسول اسی اخلاق کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، اور اسی اخلاق کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کے ساتھ، بیوی بچوں، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتے تھے۔ اسی طرح عام معاشرے میں کافروں کے ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت عجیب برتاؤ کرتے تھے اخلاق کے اعتبار سے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی غلطیوں کو معاف فرماتے تھے۔ اب غلطیوں کو ہم معاف کریں، اپنے بیوی کی غلطی معاف کریں، بچوں کی غلطی کو معاف کریں، اور اسی طرح اپنے دوستوں کی غلطیوں کو معاف کریں، اپنے رشتہ داروں کی غلطیوں کو معاف کریں، والعافین عن الناس، اور اس کو معاف بھی کرے، اور پھر اس کو عطیہ بھی دے دے۔ تو اس طرح یہ دوستو، یہ جو وظیفہ ہے یہ غصے کو قابو کرنے کے لیے ہے، کیونکہ غصے میں بندہ کچھ بھی کہہ سکتے، بعض اوقات غصے میں گالی دے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، غصے میں مار پیٹ کرے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور غصے میں کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسا بات زبان سے نکلے جو انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے، پھر کیا کرے گا؟ تو اس طرح غصہ کو جو
یہ جو غصہ ہے، شدید غصہ انسان کو آتا ہے، غصہ تو آئے گا لیکن غصے کو قابو رکھنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بہادر وہ نہیں ہے جو دوسرے کو گرائے، بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت میں غصے کو قابو کر لے، غصے کے وقت میں غصہ پیے۔ اب غصہ تو آئے گا لیکن غصے کو کسی پر نکالنا نہیں ہے۔ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ میں نے فلاں کو بے عزت کیا، یہ تو اللہ جل شانہ اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں۔ اس طرح ہم غصے کو قابو کریں۔ تو اب ایک غصے کو قابو کرنے کے لیے یہ آیات ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اس کو یاد کرے یا لکھ کے اپنے پاس، چوتھے پارے میں ہے، سورہ آل عمران ہے اور 134 نمبر آیات ہے۔ اس کو کس طرح پڑھنا ہے کہ جس کو بار بار غصہ آ رہا ہو، زیادہ غصہ آ رہا ہو، اگر غصہ نہیں بھی آ رہا ہو تو اس وظیفے کو کرے تو انشاءاللہ اس کو غصہ بھی نہیں آئے گا، غصہ آ کے تو پھر وہ غصے پر قابو بھی پائے گا، اور اس طرح اس کے اخلاق بھی اللہ جل شانہ بہتر فرمائیں گے۔ تو اس آیات کو والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اس آیات کو 101 مرتبہ 21 دن پڑھ کر اور چینی پر دم کر کے وہ کہتا رہے، یعنی 101 مرتبہ 21 دن اس آیات کو پڑھے، 101 مرتبہ 21 دن اس آیات کو پڑھے، کسی بھی وقت میں پڑھے، روزانہ پڑھے، اور چینی پر دم کر کر یا کسی میٹھی چیز پر دم کر کے اس کو کھائے، انشاءاللہ اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ اس کے غصے کو دور فرمائے گا۔ اور دوسرے بات، اولاد لڑائی جھگڑا کر رہا ہو، اس کو غصہ آ رہا ہو، اس طرح بیوی غصے والی ہو، اس طرح بیوی جو ہے خاوند کے لیے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، وہ غصہ مار پیٹ اور اس پر غصہ کرتے ہو تو بیوی بھی کر سکتی ہے خاوند کے لیے، خاوند بھی کر سکتے ہیں بیوی کے لیے، بچوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، رشتہ داروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ عمل اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں اور دوسرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس عمل کو خود کرے تاکہ خود اللہ جل شانہ انسان کے اخلاق کو بہتر سے بہتر فرمائے، کیونکہ اخلاق اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں انگلیوں کو ملا کر برابر کر دیا کہ یہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا۔ اس کو عمل کو خود کرے اور اس طرح آگے شیئر کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے۔ والسلام۔